الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين. سامعین محترم، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شان اولیاء کرام. قرآن مجید کے حوالے سے ابھی میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کی ہے، الا ان اولیاء اللہ، اس سورہ یونس کی آیت نمبر 62-63 ہے. سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، کے بڑی کامیابی ہے. تو سامعین محترم، چونکہ مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے آستانے کے وسیلے سے، ادارے پاک کے وسیلے سے، اور کیونکہ اولیاء اکرام سے، بزرگان دین سے ایک نسبت ہے، تو اس حوالے سے اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ سوال جواب کرتے ہیں بہت زیادہ اس متعلق. تو اسی لیے آج کی جو ویڈیو کا یہ موضوع رکھنے کی ضرورت پیش آئی. تو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ میں اس میں مختصر بیان کروں گا. کوشش کریں گے کہ اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا دوسرا تیسرا لیکچر بھی آئے تو اس میں وضاحت کی جائے گی اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے. لوگ تو سرے سے ہی ان کا انکار کر دیتے ہیں کہ سرے سے اولیاء اللہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور ان کی جو اللہ نے ان پر انعام عطا کیا ہوا ہے اس انعام کا بھی انکار کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ رب العزت کی شان کا، اس کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اپنی امت کے اولیاء کی شانیں بیان کی ہیں، برملا اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ کتنے گنہگار ہو جاتے ہیں. ابھی ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو کہ بڑی محبت رکھنے والی ہیں اولیاء اللہ سے، لیکن چونکہ ان کو جواب نہیں آتا، یا تو وہ پھر غصہ کر جاتے ہیں یا پھر وہ اپنے اندر پڑھتے رہتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اہل علم سے پوچھ لیا کریں. اللہ والے موجود ہیں ماشاءاللہ سے. یہ اللہ پاک نے بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے لوگوں کو، اپنے بندوں کو علم عطا کرتا ہے. اور سرکار کی امت میں ماشاءاللہ سے اتنے اولیاء اللہ ہیں اور اتنے اہل علم لوگ ہیں، تو آپ ان سے جا کر پوچھا کریں، تھوڑا سا وقت نکالا کریں. ہم ہسپتالوں میں، دکانوں میں، ٹی وی دیکھنے میں اور فضول کاموں میں بڑا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تھوڑا سا علم حاصل کرنے میں جو آپ وقت لگاتے ہیں نا، یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے، جتنے قدم چلتے ہیں اتنی نیکیاں بھی اللہ پاک آپ کو لکھنا شروع کر دیتا ہے. اور جو علم حاصل کرتا ہے اس نیت سے کہ اپنی اصلاح کرے، دوسروں کی اصلاح کریں، تو سمندری مخلوق بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. باہر کیا میں اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں. موضوع کیا ہے کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. تفسیر نعیمی کے حوالے سے تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اس گروہ کا ذکر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض امت تک پہنچاتے ہیں. اس میں تاکید گئی گی، تاکیداً کہا کیا ہے، زور دے کر کہا گیا ہے کہ اے لوگو آگاہ رہو، خبردار، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. جس بات کو نا زور دینا ہوتا ہے نا، تو وہاں بھی کہتے ہیں کہ خبردار، ذرا سن لو، غور سے سنو. یہ نہیں کہ اپنے سر سے یہ بات نہ گزار دینا، یہ اللہ کی بات ہے. یہ اللہ جو ہے تمام کائنات کی باتیں ایک طرف اور اللہ کی بات ایک طرف ہے. اللہ کی بات کی بہت شان ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے جو ولی ہو جاتے ہیں، جو متقی پرہیزگار ہو جاتے ہیں، جو صاحب ایمان ہو جاتے ہیں،
جن کے عقیدے میں بہت زیادہ پختگی آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کا ڈر اور خوف، وہ لوگ کوئی شرعی جو فرض ہوتا ہے اس سے کوتاہی نہیں کرتے ہیں، جو کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، جو حضور کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو ولی کہا جاتا ہے، انہی کو کلندر کہا جاتا ہے، انہی کو غوث، قطب، ابدال، یہ تو ساری ڈیوٹیوں کے نام ہے نا، اصل میں تو وہ سارے ولی اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیسے گورنمنٹ پولیس والے ہیں تو سارے پولیس والے نیچے سے لے کے اوپر تک، لیکن کوئی ڈیوٹیاں جب لگ جاتی ہیں تو کوئی ایس پی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او بن جاتا ہے۔ اسی طرح محکمے میں چلا جاتا ہے، کہلایا تو وہ اسی محکمے کا بندہ جاتا ہے نا، یہ جی پولیس کے محکمے کا بندہ ہے، یہ جی آرمی کے محکمے کا بندہ ہے، یہ جی ڈاکٹر ہے۔ اب وہ کون سا ڈاکٹر ہے، فزیولوجسٹ ہے یا کیا اسے کہتے ہیں، وہ ENT اسپیشلسٹ ہے، وہ گائناکالوجسٹ ہے، مطلب ہے ڈاکٹر ہے۔ آگے پھر اس کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں، کس کے اندر اس نے زیادہ ریسرچ کی ہے۔ تو اسی طرح ولی اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کہا گیا۔ اس کے آگے پھر ان کی ڈیوٹیز اللہ مال لگاتا ہے، جن کو ہم ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، صوفیاء کے نام سے، کبھی کلندر، کبھی ابدال، کبھی غوث کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اے لوگوں، یہ بڑی ہی کامیابی ہے، اس کی طرف رغبت کرو، اس کی طرف آؤ، اولیاء کے پاس جایا کرو، بیٹھا کرو ان کے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب کسی نبی نے تو نہیں آنا نا، تو اب کیسے امت تک ہدایت پہنچے گی؟ اب کیسے لوگوں کو وہ سیدھا رستہ دکھایا جائے گا؟ اب کون جائے گا علاقوں میں، گلی محلوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، دوسرے ممالک میں کون جائے گا؟ فرمایا کہ مگر ولایت ختم نہیں ہوئی، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا مگر ولی بنتے رہیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فیضان ہے، حضور کی امت کے صوفیاء کی وجہ سے، ان کے وسیلے سے وہ آگے لوگوں کو ملتا رہے گا۔ حضور کا فیض جو ہے وہ آگے جاری رہے گا، جس طرح ظاہری فیض جو ہے وہ ہمیں علماء سے ملتا ہے، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، مفتیان کرام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ملتا ہے، اسی طرح جو باطنی فیض ہے وہ ہم اولیاء اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ یار صوفیاء کلندر کے الفاظ تو حضور کے دور میں تو نہیں تھے، تو ساتھیوں حضور کے دور اقدس میں ولی اللہ تو موجود تھے نا، اصل تو موجود ہے نا۔ صحابہ کرام کون تھے؟ حضور کے صحابہ تھے نا، لیکن وہ ساتھ اللہ کے ولی بھی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کے امام ہیں، ولی ہوتا ہے نا، ولی ہیں، آگے اس کی ایک سٹیج ہے کہ وہ صداقت کے امام بن گئے، صدیقین کے بھی امام بن گئے، صالحین کے امام بن گئے، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، وہ بھی ولی ہیں کہ میرے عمر کی زبان سے رب بات کرتا ہے۔ عثمان غنی بھی ولی اللہ ہیں، لیکن ولی اگر دیکھا جائے تو صحابی کا مقام بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ولی بھی ضرور ہوتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست ہونا، ولی کا مطلب ہے دوست، تو وہ اللہ کا دوست ہے اور اللہ کے محبوب کا دوست جو ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کو، لیکن دیکھیں اب اس دور میں ان کو صحابی رسول کہا جاتا تھا، اسی طرح اہل علم بھی موجود تھے، ایسے صحابہ کرام تھے جو مسئلے مسائل بیان کیے جاتے تھے، ان کو فقیہ نہیں کہا جاتا تھا، ایسے صحابہ کرام تھے جو لوگوں کو فتویٰ بھی دیتے تھے لیکن ان کو مفتی نہیں کہا جاتا تھا، ایسے ہوتا تھا سر۔ یہ الفاظ بعد میں آئے، درس نظامی کا جو لفظ ہے یہ بعد میں آیا، پہلے لوگ علماء کے پاس بیٹھ کے، اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھ کے ایسے درس سنا کرتے تھے تو وہ اہل علم بن جاتے تھے۔ اب کیا ہے کہ اب آپ پراپر 7-8 سال مدرسے میں علم حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سند اور ڈگری دی جاتی ہے۔ پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اگر نہیں ان کو ڈگری دی جاتی تو کیا وہ عالم نہیں تھے، بلکہ وہ تو بڑے بڑے امام بنتے تھے، امام اعظم امام ابو حنیفہ بنے، امام مالک بنے، امام شافعی بنے، امام محمد بنے، غوث اعظم بنے، داتا حضور بنے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو عالم بھی تھے
جو مفسر قرآن بھی ہیں، محدث بھی ہیں، جن لوگوں نے علم حاصل کیا، تو اس دور میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے، لیکن کام ضرور تھا۔ کیا تھا؟ قرآن بیان کرنے کا کام عبداللہ ابن زبیر نہیں کرتے تھے کیا؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے؟ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، لیکن ان کو محدث نہیں کہا جاتا تھا۔ اس دور میں یہ الفاظ ایجاد نہیں ہوئے تھے نا، یہ بہت بعد میں جا کے الفاظ بنے۔ اسی طرح اس دور میں صحابہ کرام سے بھی کرامات ہوئی ہیں۔ کرامت نہیں سنی آپ نے کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میلوں دور سے کہہ رہے ساریہ پہاڑ کے پیچھے دیکھو، میلوں دور ان کی آواز بھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں جو کچھ پوچھنا مجھ سے پوچھو، جو گھر میں کھا کے آئے وہ بھی پوچھ لو، میں بتاتا ہوں۔ سرکار کتنا کچھ بتا دیتے تھے۔ اتنی کرامات مولا علی پاک کی مشہور ہیں۔ صحابہ کرام کی ایسے ایسے صحابہ کرام ہیں جن کی احادیث میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب صبح ان کی ایسے ہوتی تھی تو وہ جنت میں چلتے ہوئے لوگوں کی آوازیں سنتے تھے، جہنم میں جن کے اوپر عذاب نازل ہو رہے ہیں تو ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنا کرتے تھے۔ ایسے بھی صحابہ کرام تھے، تو یہ ان کی کرامات نہیں ہیں، لیکن ان کو صوفی کلندر غوث نہیں کہا جاتا تھا، وہ کہا جاتا تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دور میں بھی اللہ کے ولی تھے، موجود تھے، صحیح ہے۔ اسی طرح آج کے دور میں بھی اللہ کے ولی موجود ہیں، بس ہم نے ان کو نام دے دیا ولی اللہ کا، ہم نے ان کو نام دے دی کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ درویش ہیں، یہ کلندر ہیں۔ اسی طرح اس دور میں جیسے مفتی کا لفظ نہیں تھا، عالم دین کا لفظ نہیں تھا، فقیہ اعظم کا لفظ نہیں تھا، تو اسی طرح اس دور میں صوفیاء کا لفظ بھی نہیں تھا، کلندر کا لفظ بھی نہیں تھا، ابدال کا لفظ بھی نہیں تھا۔ لیکن کیا صحابہ کرام تزکیہ نفس نہیں کیا کرتے تھے؟ تزکیہ نفس کرتے تھے نا۔ مطلب تزکیہ نفس کیا ہے کہ ان کو ذکر کرواتے تھے، بیٹھ کے ذکر بالجہر کی، ذکر خفی کی مجالس کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، ان کے دور میں ہوتی تھی مجالس، کبھی ہم نے پڑھا نہیں نا اصل میں، جب ہم احادیث کی کتابوں کو کھول کے پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن تب انہوں نے علیحدہ علیحدہ آستانے نہیں کھولے تھے، ہاں اپنے گھروں میں کرتے تھے، لیکن گھروں میں آستانے کا نام دے دینا یا خانقاہ کا نام دے دینا تب ایسا مشہور نہیں تھا۔ کیا تھا؟ ہم کہتے ہیں اصحاب صفا کے چبوترے پر سرکار پڑھایا کرتے تھے، اصحاب صفا کا۔ اب اس چبوترے پر سرکار دین کا علم بھی عطا فرما رہے ہیں، دنیاوی علوم تجارت کرنا بھی سکھا رہے ہیں، سرکار ربا سے پاک نظام کرنا وہ بھی سکھایا جا رہا ہے، سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے معاملات بھی سکھا رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ اصحاب صفا کی چبوترے پر بیٹھ کے، اور اپنے اصحاب کو ساتھ ساتھ روحانیت کا درس بھی دے رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے خود سارے معلومات لوگوں کو بتا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ سرکار نے کتاب کا علم بھی سکھایا، آیتیں بھی پڑھ کے سنائی، حکمت و دانائی بھی سکھائی، تزکیہ نفس بھی فرمایا۔ سرکار کی شان کا عالم یہ ہے کہ آپ تمام درس خود دیتے تھے، لیکن آگے ہر بندہ ایسی شان والا نہیں ہو سکتا نا کہ وہ ایک ٹائم میں ہر درس دے، ہر بات لوگوں کو بتا سکے، ہر علم پہ مہارت رکھتا ہو۔ تو کیا ہوا؟ آگے چل کے ڈیوائیڈ ہو گیا کام، جن کو صرف حدیث یاد ہوئی ان کو محدث کہا جانے لگا، جن کو فتویٰ دینے کا علم عطا ہو گیا وہ ان کو مفتی کہنا شروع کر دیا گیا، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دی، شان نزول باقی چیزیں بیان کرنا شروع کر دی، ان کو مفسر کہنا شروع کر دیا، جنہوں نے تفاسیر لکھی مفسر قرآن ہو گئے۔ تو اسی طرح کچھ بزرگوں نے علیحدہ سے اپنے گھروں میں یا علیحدہ سے انہوں نے خانقاہیں بنا لی، ان کو خانقاہ کا نام دے دیا، جہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے مسائل سنتے ہیں، روحانی مسائل، کہ میری روح کیسے پاک ہوگی، میں کیسے ذکر اذکار کروں، کیسے اپنے رب کو مناؤں۔ تو وہ ساری چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھ کے لوگوں کو سکھاتے تھے، وہ آگے صحابہ کرام نے مختلف جگہوں میں بیٹھ کے لوگوں کو سکھانا شروع کر دیں۔ تو معلوم ہوا ہمیں کہ ولایت کی اصل قرآن میں بھی موجود ہے، ولایت کی خانقاہ کی اصل اصحاب صفا کے چبوترے کی صورت میں موجود ہے، لیکن کیا ہے کہ اب اس کا نام کیا ہم نے رکھ دیا؟ خانقاہ رکھ دیا، ہم نے اس کا نام کیا رکھ دیا؟ آستانہ رکھ دیا، ہم نے اس کا نام رکھ دیا جی یہ مدرسہ رکھ دیا۔ پہلے مدرسہ تو نہیں کہتے تھے نا، ادارہ تو نہیں کہتے تھے نا، اسکول تو نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے درس حاصل کرنا،
یا رسول اللہ انظر حالنا، آپ ہم پر نگاہ کرم فرمائیں، ہمیں تعلیم فرمائیں، ہمیں نصیحت فرمائیں. تو سرکار ان کو نصیحت فرماتے تھے، ایک جگہ تشریف فرما ہو کر یا جہاں جیسے چاہتے سرکار ان کو تعلیم فرماتے. تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی. تو یہ میرے خیال میں تو یہ شبہ ختم ہو جانا چاہیے کہ جی صحابہ ولی نہیں تھے. صحابہ اکرام تو بہترین ولی تھے نا سر، وہی تو بہترین ولی تھے. انہی سے تو آگے ولایت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، انہی سے تو شروع ہوئی ہے. کہ نبی تو نبی ہوتے ہیں نا، اور نبی اس کا مطلب اگر ہم ولایت کا انکار کرتے تو ہم نبوت کا بھی انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ نبی کسی کو نواز نہیں سکتے، عطا نہیں کر سکتے. نبی کسی کو عطا نہیں کرتے کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں پچھلی امتوں کے اولیاء کا ذکر کیا گیا. اگر نہ ہوتے تو نہ ذکر کرتا اللہ پاک. کیا سلیمان علیہ السلام کی امت میں آصف بن برقیہ کا ذکر نہیں کیا گیا کہ جنہوں نے پلک جھپکنے میں میلوں دور سے تخت اٹھا کے لے آئے؟ تو اللہ فرماتا ہے ان کو کتاب کا علم عطا کیا گیا. تو معلوم ہوا جو ولی ہوتا ہے وہ صاحب علم ہوتا ہے. جو ولی ہوتا ہے نا وہ بونگا نہیں ہوتا، وہ ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا، وہ صاحب علم ہوتا ہے. قرآن میں اس کی نشانی یہ ہے. تو آپ دیکھ لیں، ہمارے بابا فرید کو دیکھ لیں، خواجہ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیں، داتا حضور کو دیکھ لیں، صاحب علم نہیں ہے کیا؟ اسی طرح دیکھیں اصحاب کہف، ذکر قرآن پاک میں پوری سورہ کہف ہی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا ہے کتا ولی کی بارگاہ میں رہنے سے جنتی ہو جاتا ہے. تو یار سرکار کے امت کے اولیاء جو ہیں، فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ان کا مقام ہے. میں نے نہیں کہا پڑھیں، کتابیں کھول کے بھی تو پڑھا کریں نا. سارے کام پھینک دیتے ہیں، ہمارے اوپر ہی پھینک دیتے ہیں. خود بھی کتابیں کھول کے پڑھیں. تو سرکار نے خود فرمایا کہ میری امت کے اولیاء کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے رب کا بھی دیدار کریں گے. اور مولا علی نے کیا نہیں کیا دیدار سرکار کا؟ کیا ہے نا سرکار کا دیدار. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے نہیں کیا، وہ اس پاس سرکار نے خود اپنی کتابوں میں لکھا انہوں نے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. خود سرکار مدینہ علیہ السلام کے دور اقدس میں صحابی رسول پاس آ کے فرما رہے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم آج میری صبح ایسے ہوئی ہے کہ میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے جھوٹ بولا، غلط کہا. کیوں؟ کہ خود ہی عطا فرمایا تھا. عطا بھی تو خود ہی فرمایا تھا نا، دعا بھی تو خود ہی فرمائی تھی، نظر کرم خود فرمائی تھی تو ان کو عطا ہوا نا. تو سرکار نے خود عطا فرماتے ہیں اپنے غلاموں کو یہ شانیں. چاہیں تو اشاروں سے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. تو سردار کا عالم کیا ہوگا. میرے آقا چاہیں کسی کو سیف اللہ بنا دیں، کسی کو شیر خدا بنا دیں، کسی کو حیا کا امام بنا دیں، کسی کو ابو ہریرہ بنا دیں، کسی کو سلمان فارسی، کسی کو حضرت بلال بنا دیں. یہ میرے آقا کی شان ہے. بلال سے سیدنا بلال بنا دیں. تو یہ میرے آقا کی شان مبارک ہے کہ جس کو چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں. اگر اصحاب کہف عیسیٰ علیہ السلام کے امتی وہ ولی ہو سکتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے سے کتا جنتی ہو سکتا ہے، تو کیا ہم داتا حضور کی بارگاہ میں جائیں گے؟ ان کی برکتیں جو ان کے اوپر ہیں تو وہ ہمارے اوپر نہیں آئیں گی برکتیں؟ کیا ہم اولیاء اللہ پہ جائیں گے اور وہ بھی نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی امت کا مقام مقتدی کی امت کے مقام سے زیادہ نہیں ہوگا کیا؟ تو حضور کی امت کا مقام غوث الورا خواجہ اجمیر 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کر دیا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ نا ہمارے بڑے کہیں نہ کہیں ہندو تھے جن کو ان اللہ کے ولیوں نے آ کے اللہ نے ان کے وسیلے سے ان کو مسلمان کیا، اور ہم ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں جناب جی کیڑا ولی ہوتا ہے، ولی تو ہوتا ہی نہیں. تو ان بے حس لوگوں کو اور جو گندگی غلاظت ذہنوں میں بھری ہوئی ہے اللہ کے دوستوں کے خلاف، وہ نکالنی چاہیے. اللہ کے دوستوں کے خلاف اللہ پاک کہتا ہے کہ میری ان کے ساتھ کھلی جنگ ہے. یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو ولی اللہ کی پہچان کیا ہے؟ خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ان دلہنوں کی طرح ہیں جن تک ان کے محبوب کے سوا کوئی نہیں پہنچتا. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں ولی نہیں ملتا، تو بایزید فرماتے ہیں نہیں، ولی کے لیے ایمان والا ہونا ضروری ہے. ولی کے لیے اللہ سے محبت کا پہلے کرنا ضروری ہے. یار ہم تو ایک اپنے ٹیچر کا ادب نہیں کرتے، ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. اماں جی تانوں کی پتا، ابا جی تسی تے کھ نہیں کیتا ساڈے واسطے، جنہوں نے بچپن سے آپ کی تربیت کی ہے، پالا پوسا، آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائی ہیں، آپ ان کا ادب نہیں کر رہے. تو جو آپ کی تزکیہ نفس کرتے ہیں، جو آپ کو رب تک پہنچاتے ہیں، ان کا ادب کیسے آئے گا؟ تو اللہ کہتا ہے پہلے یا ایھا الذین آمنوا بن جاؤ.
پھر کونوا مع الصادقین، ایمان والوں کے مسئلہ ہے تو سچوں کے پاس جاؤ. ہاں یار تمہیں تو کہا ہی نہیں اللہ نے ولیوں کے پاس جانے کا، اللہ نے تو کہا ایمان والوں کو. بالکل تمہاری سر درد نہیں ہے ولیوں کے پاس جانا، کیونکہ تمہیں تو کہا ہی نہیں ہے. کہا ہی اللہ نے کس کو ہے؟ ایمان والے کو، جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. اب اگر پھر بھی تمہیں کوئی مسئلہ آ جائے تو میرے صالحین کے پاس چلے جاؤ، میرے اولیاء کے پاس چلے جاؤ، جو انعام یافتہ ہستیاں ہیں ان کے پاس چلے جاؤ. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی بات بھی نہ مانو گے یار تو اپنے ذہن کی گندگیوں غلاظتوں کو پھینک دینا چاہیے. پھر فرمایا کہ ولایت کی 3 قسمیں ہیں. چلیں، ولایت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ولی ہوتا ہے جو کسبی ہوتا ہے. کسبی کون ہوتا ہے؟ کسب کا مطلب ہوتا ہے محنت کر کے، جد و جہد کر کے، ریاضت کر کے، عبادات کر کے، تسبیحات پڑھ کر. اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، 10 سال، 20 سال، 24 سال، 50 سال بھی لگ جاتے ہیں. کب اس کی بارگاہ میں تو آپ کی ریاضت قبول ہو جائے، کب مقبول ہو جائے، نگاہ کرم ہو جائے اور آپ کو ولایت کا مقام عطا ہو جائے. کئی لوگوں کو بڑے بڑے سال گزر جاتے ہیں عبادت اور ریاضتیں کرتے ہوئے تو ان کو ولایت کا مقام نہیں مل سکتا. یہ بہت بڑی نعمت ہے نا. اس کے لیے دل کا جو پیالہ ہے نا جس میں خیرات پڑتی ہے نا، تو وہ پیالہ بھی اچھا ہونا چاہیے نا، صاف ستھرا ہونا چاہیے. گندے پیالے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں ڈالتا، نعمت نہیں ڈالتا. تو اگر ہمارا پیالہ ہوس، نفسانی خواہشات، حسد، منافقت سے ہمارا پیالہ بھرا ہوا ہے تو اس میں اللہ کی نعمت آئے گی ولایت والی، اس میں اللہ کی نعمت آئے گی نور والی، فضل والی، رحمت والی؟ نہیں آئے گی. تو ہمیں پہلے اپنے پیالے کو بھی تو صاف کرنا ہے نا. لالچ تو ہم نے اپنے پیالوں میں بھرا ہوا ہے. تو گھر میں جب پیالہ ہی فارغ نہیں ہے تو پھر وہ کیسے نظروں سے پلائی جائے گی، دل میں کیسے اترے گی؟ اس کے لیے پہلے وہ پیالہ خالی کرنا پڑے گا. تو بہرحال ولایت کسبی ہے جو محنت اور ریاضت اور عبادات کر کے ملتی ہے. پھر ولایت فطری ہوتی ہے، یعنی مدر ذات اللہ کا ولی ہونا، پیدائشی اللہ کا ولی ہونا. جیسے ہم غوث اعظم سرکار کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پیدائشی اللہ کے ولی، پیدائشی اللہ تعالیٰ کے ولی کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، پیدائشی اللہ کے ولی کی ان کو دیکھ کر لوگ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. اسی طرح ایسے بھی اللہ کے ولی ہیں بہاؤدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب گئے تو 15 سپارے حفظ تھے، پہلے سے ہی حفظ تھے کہ جی ماں کی گود میں جب ماں پڑھتی تھی تو سنتا رہتا تھا میں. آج کی مائیں نہ قرآن پڑھتی ہیں تو بچوں نے آگے قرآن پڑھنا ہی نہیں ہے. تو تب کی مائیں بھی تو قرآن پاک بچوں کو گودی میں لٹا کے پڑھا کرتی تھیں تو بچے بھی بہاؤدین ذکریہ بنا کرتے تھے. آج کی مائیں ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوتے ہیں، سامنے ٹی وی لگے ہوتے ہیں، بچوں کو دودھ پلا رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی ڈسکو ہی ہیں آج کل کے. دیکھ لیں نا بچوں کے لباس دیکھ لیں، قرآن پاک پڑھتے وقت لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے ہمیں اولیاء جب قرآن پاک پڑھنے کی تمیز نہیں ہے ہمیں، اپنے اساتذہ کا ادب ہم نہیں کرتے. آج دیکھ لیں اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں استادوں کو مارا جا رہا ہوتا ہے. استادوں کی جو ہے وہ عزت ہی نہیں کی جاتی. مدارس میں دیکھ لیں ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. جب ان لوگوں کی جو ہمارا ظاہر سنوارتے ہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے ہیں تو ہم اس قابل ہیں کہ ہم اولیاء اللہ کے بعد بیٹھ سکیں؟ ان کی عزت تو کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب سورہ حجرات پوری ادب پہ نازل فرما دی. میرے محبوب کی بارگاہ میں تھوڑا سا اونچا بولو گے تمہارے سارے اعمال ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ تم توبہ کرو گے تو مجھے قبول کرنی پڑے گی. تو میں توبہ کا بھی تمہیں نہیں کرنا چاہتا کہ تم توبہ بھی کر سکو. مجھے بندہ اتنا برا لگتا ہے کہ جو بے ادب ہے، جو گستاخ ہے، بے ادب اور مجھے بندہ اتنا برا لگتا ہے. تو اللہ کہتا ہے اسی لیے میں تمہیں اپنے ولی نہیں بناتا. اور اگر بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ کا ولی مل جائے ہے ضرور، لیکن اس کے پاس جانے کے لیے ادب کرنا ضروری ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ضروری ہے، اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے جسم کو، اپنی روح کو ادب کے سانچے میں ڈھالنا ضروری ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اور عملی ادب، یہ نہیں کہ ہاتھ چوم لیے اور جا کے نماز بھی نہیں پڑھی، پیر صاحب کہنا بھی کوئی نہیں مانا، بعد میں گھر والے کہیں لے تسی پیراں کو جان دے سکھدے کی ہو، کر دے تسی کھ نہیں، حضور دا ذکر تہاڈی زباناں تو نہیں نکلدا، نماز تسی پڑھ دے نہیں، سود تسی کھاندے ہو، ملاوٹ آپ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی آپ کرتے ہیں، اور جا کے داتا حضور دیکھ چڑھا آتے ہیں جا کے. تو کبھی داتا حضور کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب بھی تو پڑھ لیں نا. فرید کے نعرے لگانے والوں کبھی بابا فرید کی کتابیں تو پڑھ لو.
11ویں منانے والوں نے کبھی بھی فتوح الغیب نہیں پڑھی، بنیاد الطالبین نہیں پڑھی کہ کیسے سرکار نے فرمایا کہ کیسے قرب الہی حاصل کیا جاتا ہے، کیسے حضور کی سنت ادا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ولایت فطری جو پیدائشی ولی اللہ ہوتے ہیں۔ تیسری ولایت کیا ہے؟ عطائی، جو کسی کی نگاہ سے ولی بن جاتے ہیں، جو کسی کی، جیسے ابو حسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی شخص آ گیا، حضور میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، وہ حضور کی بڑی خدمت کرتا تھا، تو آپ حضور نے پوچھا کہ بھئی مانگو، تم کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے دعا کروں، عرض کی حضور میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، تو میں سوچ لو، مختصر سینے کے ساتھ لگایا، اپنے جیسا بنا دیا۔ حضور غوث پاک سرکار نے کئی چوروں کو کتب بنا دیا۔ بابا فرید نے، حضرت لال شہباز قلندر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں جہاں جہاں گئے ہندو پنڈتوں کو مسلمان کیا، ولی بنا دیا۔ شیخ سرہندی داتا حضور نے 80 سال کی عمر میں ان کو مسلمان کیا، قرآن حفظ کروایا، ان کی شادی کی اور پورے ہند کا شیخ بنا دیا۔ ساری زندگی کہاں گزری؟ عملیات کرتے ہوئے، لیکن جب ولی کی نگاہ پڑی تو شیخ ہند بنا دیا، شیخ ہند بنا دیا۔ ولی کی نگاہ سے بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ تو یہ مولانا روم بھی فرماتے ہیں نا کہ مولانا روم تو پہلے صرف ایک مولوی تھا، لیکن جب پیر و مرشد کی نگاہ پڑی مولانا سے مولائے روم بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، پورے روم کا شیخ بن گیا نا، اولیاء کا بھی شیخ بن گیا۔ جب نگاہ ہو جاتی ہے تو بندہ نہ کہ سارا پیر کامل، کاملہ کا بھی رہنما بن جاتا ہے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نہ کہ سارا پیر کامل۔ جب نگاہ پڑ جاتی ہے نا کسی ولی کی، ان پر بھی تو ولی کی نگاہ پڑی نا، خواجہ اجمیر پہ بھی تو ولی کی نگاہ پڑی نا، خواجہ اجمیر بنے، سلطان الہند بنے۔ تو سرکار کی جس پر نگاہ پڑتی ہے، جیسے سورج نہیں ہوتا اور اس کی کرنیں ہوتی ہیں، اسی طرح سرکار سید الانبیاء ہیں، سورج ہیں، فیض کا منبع ہیں۔ تو یہ داتا حضور کرنیں ہیں، غوث پاک کرنیں ہیں۔ آپ یہ کہیں جی سورج روشنی نہیں دیتا، کتنی غلط بات ہو جائے گی۔ سورج روشنی دیتا ہے، ساری دنیا روشن ہوتی ہے اس کی کرنوں سے، ایسے ہی ہے نا، ساری دنیا اس کی کرنوں سے روشن ہوتی ہے۔ تو سید الانبیاء آقا کریم علیہ السلام ہے، فیض کا سورج ہیں، اور اولیاء اللہ جو ہیں اصحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین، اولیاء اکرام، اہل علم، وہ کیا ہیں؟ کرنیں ہیں حضور کے فیض کی۔ کوئی ظاہری فیض کی کرن ہے، کوئی باطنی فیض کی کرن ہے، جو آگے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ پھر ولایت تھی 3 قسم کی، ولایت کسبی، ولایت فطری جو پیدائشی ہوتی ہے، ولایت عطائی۔ تو بہرحال ان چیزوں کو آپ نے بس یاد کرنا ہے، اور میں نے باطن اور ظاہری فیض اور ظاہری اور باطنی فیض کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اسی طرح کرامات کے حوالے سے آخری بات کروں گا کہ کچھ عجیب و غریب کام جو انبیاء سے ظاہر ہوں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوئے نا کام کہ دستِ مبارک پیالے میں ڈالا تو 1400 لوگوں نے ایک پیالے کا پانی پی لیا، عجیب سی بات ہے نا، معجزہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کنویں میں ڈالا، پانی اوپر آیا، پورے کھیت کو سیراب کر دیا، معجزہ ہے نا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، عجیب سی بات ہے نا۔ تو یہ معجزہ، نبی جو نبی کا دعویٰ کرے نبی ہونے کا اور اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو وہ معجزہ کہلاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے عصا اژدہا بن گیا، جیسے سلیمان علیہ السلام تمام جنات اور پرند اور چرند کی حکومت اللہ نے ان کو عطا کر دی۔ عام طور پہ تو انسانوں پہ حکومت کرتے ہیں نا، لیکن ان کو یہ معجزہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مادر ذات اندھوں کو پھونک مارتے تھے اللہ کا حکم سے تو کیا ہو جاتا تھا، وہ صحیح سلامت ہو جاتے تھے، معجزہ۔ تو جو نبی سے ایسی بات ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتی ہیں۔ اسی طرح اگر نبی کے صدقے سے حضور کی امت پر کرم ہو جائے اور ان سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، جیسے کسی بزرگ نے دیوار کو حکم دیا چلنے کا، وہ چلنا شروع ہو گئی، جیسے اسی طرح حضور غوث پاک سے ہم کتنی کرامات پڑھتے ہیں
داتا حضور نے یہاں پہ کھڑے ہو کے سب کو نماز پڑھائی، سامنے خانہ کعبہ دکھا دیا. کتنی وہ جو دودھ والی کرامت تو بڑی مشہور ہے نا کہ سرکار دودھ نہ دیا تو کیا ہوگا، ہماری بھینسوں کو خون آنا شروع ہو جائے گا. فرمایا تم دودھ مجھے تو پلاؤ نا، پھر دیکھو کیا کمال ہوتا. جب سرکار کو دودھ پلایا تو ان کی بھینسوں سے اتنا دودھ آیا کہ ختم ہی نہ ہو. کیا ہے؟ کرامت. کیا ہے؟ کرامت. اگر ولی سے ایسی بات ظاہر ہو جو عقل جس کو نہ تسلیم کرتی ہو تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کرامت. اگر کوئی ایسی بات جو کسی ولی سے اور نبی سے نہ ہو، کسی ہندو سے انوکھی بات ہو جاتی ہے نا کہ ایسے ہوا سے کوئی چیز لاگے پکڑا دی یا کوئی انوکھا کام کر دیا، تو وہ استدراج اس کو کہتے ہیں. استدراج اسے کہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کسی ہندو سے کسی عیسائی سے کوئی بات دیکھیں یار وہ تو اللہ کا ولی ہے. ولی صرف وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوگا، جو حضور سے محبت کرتا ہوگا، حضور کے صحابہ کرام سے، حضور کے اولیاء سے محبت کرتا ہوگا. ولی صرف وہ ہوگا. اب ولی صرف جو حضور سے نفرت کرنے والا، اللہ اس کو دے گا؟ کچھ نہیں دے گا. اللہ اس کو کچھ بھی عطا نہیں کر سکتا. تو اسی طرح ایک اور غلط العام بات بڑی مشہور ہے کہ بی بی فاطمہ کا معجزہ، مولا علی کا معجزہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں مولا علی کا معجزہ پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ مولا علی آپ مانتے ہو کہ مولا علی نبی ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ. اگر مولا علی نبی ہیں اور ان کا کرامت معجزہ کہلاتی ہے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں. جب آپ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں تو پھر آپ کیا ہوئے؟ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ظاہر ہو وہ معجزہ ہوگا، اور ولی سے جو ظاہر ہو وہ کرامت ہوگی. وہ معجزہ کبھی بھی نہیں ہوگا. سید کائنات کا بہت اعلیٰ مقام ہے، جنت سے ان کے لیے کپڑے آئے، ایسی بھی روایات ہیں، اور کتنے مقامات ہیں ان کے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ان سے جو مقامات یا ایسی باتیں ظاہر ہوئی ہیں تو وہ کرامات کہلائیں گی. وہ کرامات کہلائیں گی، وہ معجزہ نہیں کہلائے گا. وہ ہندوؤں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہ کرامت ہوگی نہ معجزہ ہوگا، اسے استدراج کہیں گے. جیسے عاصم بن برقیہ پلک جھپکنے میں لے آئے، کیا لے کر آئے؟ تخت لے آئے. قرآن میں لکھا ہے تو آپ مانتے ہیں، کرامت ہے نا ان کی، آپ مانتے ہیں. مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے، جیسے اب مالٹوں کا موسم ہی نہیں ہے تو مالٹے آ جائیں، ابھی جو ہے کئی پھلوں کا موسم نہیں ہے نا، تو وہ آ جائیں تو ہم کیا کہیں گے؟ یار یہ تو کرامت ہی ہو گئی. مریم علیہ السلام کے حجرے میں وہ نبی نہیں تھی نا، لیکن نبی کی ماں ضرور تھی، ولیہ تھی نا، تو ان کو غیر موسمی پھل آ جاتے تھے، تو یہ کرامت ہوئی ان کی. مطلب قرآن پاک میں لکھا ہم مانتے ہیں. یارو اگر ایسی ہی کرامت حضور کے ولیوں سے ہو جائے تو آپ کہتے ہیں ایسے نہیں مانتے. داتا حضور سے ہو جائے، وہ دیدار کروا دیں خانہ